بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں آپ نے سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ سورۃ التکاثر ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ الہاکم، الہا یلہی، اس کے معنی ہوتے ہیں غافل ہونا۔ تکاثر یہ کثرت سے ہے، زیادتی کی خواہش کرنا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز کی زیادتی؟ کوئی بھی چیز ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر ہر اس چیز کی زیادتی کی کوشش کرتا ہے کہ اسے زیادہ مل جائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، اولاد ہو، عزت آبرو ہو، زمین جائیداد ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، کبھی انسان نہیں کہتا ہے کہ اب بس، اب مجھے نہیں چاہیے، بلکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملتا رہے۔ اسی زیادتی کی خواہش نے انسان کو غافل کر دیا۔ ظاہر بات ہے، کیا مفہوم اس کا ہوا کہ جب تک انسان کے پاس کمی تھی، تنگی تھی، تب تک اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، صرف اپنے کام سے کام رکھتا، اللہ کو یاد کرتا، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے رہتا تھا۔ لیکن جیسے اس کے پاس مال، اولاد، زمین جائیداد اور تمام چیزیں آنا شروع ہو گئیں، پھر انسان دھیرے دھیرے سست پڑتا چلا گیا، دین سے دور ہوتا چلا گیا، اور یہ تمام دنیا کی آرام و آشائش کی کثرت اور اس کی زیادتی نے انسان کو تباہ کر دیا اور دین سے دور کر دیا۔ تو وہی فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں تک پہنچ گئے۔ زرتم الم، زیارت کرنا، یہاں تک تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی، یعنی قبر تک چلے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور اسی چیز کے حاصل کرنے میں دنیا، اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی اور کچھ کر نہ سکا، نیک کام نہیں کر سکا۔ اسی زیادتی کی چاہت نے اس کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، اسی میں پورا وقت گزار دیا، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، کچھ نہیں کر پایا۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی، یعنی تم قبر میں چلے گئے، تمہاری موت ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، دوبارہ اللہ کرا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ یعنی یہ
کئی بار اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات کو دہرا رہا ہے تاکید کے لیے، بار بار ان جیسی آیتوں کو ایک بعد دیگر اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے تاکید کے لیے کہ اے انسان، تمہیں مال دولت کی کثرت اور اس کی چاہت نے غافل کر دیا، برباد کر دیا، تم کچھ نہیں کر پائے، یہاں تک کہ تمہاری موت ہو گئی۔ اب تم جان لو، پھر جان لو، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم الیقین یقینی طور پہ جان لو، یعنی علم یقین حقیقت میں تم لوگ جان لو، مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی چیزوں کو تم لوگ دیکھتے ہو اور دیکھنے کے بعد تم اس پر یقین کر لیتے ہو، مان لیتے ہو، اسی طریقے سے تم آخرت کی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو لیکن پھر بھی تم اس پر یقین کر لو، جان لو، یعنی علم یقین، یقینی طور سے اس کو تم دل میں بیٹھا لو۔ اگر تم کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ یقینی طور پہ جانتے ہو، لترون الجحیم، تو تم لوگ جہنم کو ضرور ضرور دیکھو گے، تم لوگ جہنم کو ضرور ضرور دیکھو گے۔ مطلب کیا ہے کہ تم جہنم کی سزا کو بھگتو گے، یعنی اگر اوپر کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر تم نے عمل نہیں کیا اور تم مال کی چاہت میں، اولاد کی چاہت میں، جائیداد کی چاہت میں غافل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، تو اس بات کو جان لو، پھر جان لو، دوبارہ جان لو، یقین کر لو کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور جہنم کی سزا تم بھگتو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقینی طور پہ، عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ، عین الیقین یعنی یقین کے ساتھ تم اس کو دیکھ لو۔ میں نے بتایا کہ جیسے تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو اور اس پر یقین کر لیتے ہو، لیکن آخرت کی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، پھر بھی تم اس پہ یقین کرو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور ضرور یقین کے ساتھ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ وہ نعمت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تمہارے جسم کے اندر آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء دیے، مال اولاد دیے، اور تمام نعمتیں اللہ نے دی، تو ہر نعمت کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، اور ضرور ضرور سوال کرے گا۔ ہر نعمت کے بارے میں تم سے اللہ سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شروع میں، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم لوگ یقینی کے ساتھ جان لو، لترون الجحیم، تو تم لوگ جہنم پہ جا پہنچو گے، تم جہنم کو دیکھو گے اور جہنم کی سزا ضرور بھگتو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم لوگ اس کو یقینی کے ساتھ دیکھو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر یہ نعمتیں دی، تمہارے چاہت کے مطابق مال، اولاد، زمین، جائیداد اور تمام چیزوں کو دیا، تو تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا ان چیزوں نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یا
ان چیزوں کو پانے کے باوجود تم اسلامی احکام پہ مکمل طور سے عمل کرتے رہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ یہ سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ القاریہ۔ اس سورت کو شروع کریں کہ کل شروع کریں؟ چلیے ٹھیک ہے، آج اس کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل سورۃ القاریہ کا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔